أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی، چچا اور خالہ کا مرتبہ۔ باپ کی طرف سے جو اہم رشتہ ہے وہ چچا کا ہے، اور ایک بات یاد رکھیں، باپ دادا دونوں کا مقام و مرتبہ اسی ہے۔ باوا کا بولے نا حدیث میں، باوا کا جو ہے نا احترام کر رہے ہیں، دادا کو ستا رہے ہیں، دادا کو تکلیف دے رہے ہیں، دادا کی جائیداد میں پوترا جو ہے نا دعویٰ کر رہا، ان سے لڑ رہا، دو بول کے جو ہے نا بحث کر رہا، نہیں۔ دادا ہے تو جس طرح باپ کا احترام ہے، دادا کا بھی احترام ہے، اور جس کے والد نہیں ہے دادا ہے تو وہ دادا بھی ہے اور والد کی جگہ بھی ہے وہ۔ تو چچا اور خالہ، ماں کی طرف سے ماں کے اہم رشتہ داروں میں خالہ ہے، اور باپ کے اہم رشتہ داروں میں چچا تایا ہے۔ اب ہمارے پاس جو ہے نا والد سے بڑے رہے، باپ سے بڑے رہے تو تایا بڑے باوا بولتے، چھوٹے رہے تو چچا بولتے، ورنہ عربی میں بڑے اور چھوٹے دونوں کے لیے بھی عم کا لفظ ہے، عمن چچا، عمن تایا، دونوں کے لیے بھی، اسی لیے یہاں پر چچا اور خالہ کہہ دیے۔ اب آپ لوگ یہ نہیں سمجھنا جب باوا سے چھوٹے رہے تو ان کی عزت کرنا، بڑے باوا کی جو ہے نا نہیں کرنا، ایسا نہیں ہے۔ چچا تایا دونوں بھی جو ہے نا ایک ہی زمرے میں۔ العم والد، الخالۃ والدۃ، العم والد، الخالۃ والدۃ، العم والد والخالۃ والدہ۔ چچا باپ مرتبے میں، یعنی چچا کا مرتبہ باپ کے اور خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر ہے۔ چچا کا مرتبہ باپ کے اور خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر ہے۔ پڑوسی کے حقوق، یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ حقوق العباد میں پڑوسی کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ احادیث میں ان کی فضیلت آئی، بلکہ بعض صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بتلائے، ہم کو ڈر ہونے لگا کہ کہیں وراثت میں بھی وہ لوگوں کو شامل نہ کر لیں۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، پڑوسیوں کو ستانا نہیں، بلا ضرورت تنگ نہیں کرنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، ان کے آرام کا بھی خیال رکھنا۔ آپ کے پاس جو ہے نا کچھ شادی تقاریب ہے تو رات میں جو ہے نا 2 بجے رات کو پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، بازو والوں کو تکلیف ہو رہی، وہ لوگ جو ہے نیند میں سے اٹھ جا رہے ہیں، بچے جو ہے نا رو کے اٹھ رہے ہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ جس طرح ہم اپنے آرام کا خیال رکھتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے بھی آرام کا خیال رکھنا۔ آپ اچھے رہیں گے تو آپ کے پڑوس بھی اچھے رہیں گے۔ آپ بولیں گے ہم تو اچھے صاحب، وہ لوگ بدماشاں ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے حق میں دعا کرتے رہو کہ آپ کی اچھائی کو دیکھ کے وہ لوگ بھی سمجھ جائیں گے، آپ کے حق میں تو وہ لوگ اچھے ہو جائیں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پڑوسی بہت خراب رہتا تو آپ صبر کرو، اللہ آپ کو صبر کا اجر دیتا ہے۔ للجار حق، پڑوسی کا بھی حق ہے، یعنی وہ بھی آپ کے معاملات میں حقدار ہے، اور دعوت وغیرہ ہو تو جس طرح اپنے رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے ویسی پڑوسی کا بھی اس میں حق ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غریبوں کا معاملہ آیا، زکوٰۃ دینے کا معاملہ آیا، تو اپنے رشتہ داروں کے بعد جو بتلائے ہیں سب سے پہلے پڑوسی۔ اگر آپ کا رشتہ دار بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، تو وہ ڈبل جو ہے نا آپ سے حسن سلوک کا مستحق ہو جاتا ہے۔ بڑوں کا ادب، فَلَيْسَ مِنَّا مَن لَّمْ يُعَقِّرْ كَبِيرَنَا، فَلَيْسَ مِنَّا مَن لَّمْ يُعَقِّرْ كَبِيرَنَا، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ مطلب اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ بڑوں کا احترام کرے۔ بڑے جو بزرگ ہیں، عمر رسیدہ ہیں،
حتیٰ کہ مسلمان تو مسلمان، اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے عمر رسیدہ ہے تو اس کا اکرام کرنے کا حکم ہے۔ یہ اس بات کو خاص طور پر ذہن میں رکھنا۔ ہمارے نوجوان بچے بعض اوقات جو ہے نا غیر مسلم لوگوں کو پریشان کرتے، تنگ کرتے ہیں، عمر میں بڑے ہیں، عمر رسیدہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اخوت یعنی بھائی چارے کی۔ المسلم اخو المسلم، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ یعنی بھائی آپ کا جو ہے صرف آپ کا خونی رشتہ دار ہی نہیں بلکہ آپ کے عقیدے کا حامل آپ کا دوست ہے تو وہ آپ کا بھائی ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر صحابہ کرام میں ایسی بھائی چارگی رشتہ داری ڈال دیے کہ وہ لوگ اپنے حقیقی بھائی کی طرح اپنے جو ہے نا عقیدے کے یعنی صحابہ کرام ایک دوسرے کا ایسا اکرام کرتے تھے، ایسا خیال کرتے تھے۔ شیرین کلامی یعنی اچھی گفتگو، شیرین میٹھی بات، میٹھے بول۔ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کرنا نیکی ہے۔ گفتگو اچھے انداز کی کرنا، اور آپ اچھی گفتگو کریں گے تو سامنے والا وہ آپ کا دشمن بھی ہوگا، آپ کی گفتگو سے متاثر ہو کے وہ نرم ہو جاتا ہے۔ بد زبانی یعنی اچھی گفتگو کا جس طرح فائدہ ہوتا ہے بری گفتگو سے نقصان بھی ہوتا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے بات اچھی رہتی لیکن سمجھانے کا انداز صحیح نہ ہو تو اس کی وجہ سے بات بگڑ جاتی ہے۔ جی تو بد زبانی کے بارے میں حدیث شریف میں ہے من بذا جفا، من بذا جفا، جس نے بد زبانی کی اس نے ظلم کیا۔ من بذا جفا، جس نے بد زبانی کی اس نے ظلم کیا۔ خوش خلقی، حسن الخلقی نصف الدین، حسن الخلقی نصف الدین، خوش خلقی آدھا دین ہے، یعنی اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ دینداری کی، دیندار آدمی کی علامت ہے۔ اساتذہ کرام، سیرت کا اس پہلو آپ کے پیش نظر رہنا چاہیے کہ حضرت ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ آئے تو کیا ہوا؟ ابھی وہ مسلمان نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اکرام کیے، یعنی دشمن نہیں سمجھے۔ جب وہ خود آیا ہے تو مہمان ہیں، اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھائے اور اپنے گھر میں جو ہے نا بلا کر ان سے گفتگو کی۔ یہ اخلاق کا مظاہرہ ہے، اور جب آپ کے اخلاق اچھے ہونا دشمن بھی نرم ہو جاتا ہے۔ اخلاق بنیادی چیز ہے۔ آج ہم یہ بولتے ہیں کرسچینٹی کی جو مشن ہے وہ کامیاب کیوں ہیں؟ اسی لیے کہ جو ہے نا وہ لوگ ہمارے متعلق اندر لاکھ دشمنی رکھتے ہوں گے، لیکن جب گفتگو کرتے ہیں اس انداز سے کہ آپ ان کے گہرے دوست ہیں، آپ کو بہت زیادہ چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس انداز سے گفتگو کرتے ہیں، ان کی گفتگو اخلاقی کی وجہ سے لوگ گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہی اسلام کا خاصہ ہے۔ اسلام میں گفتگو اچھی کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کو اگر ہم اپنائیں گے تو پھر جو ہے نا اسلام مسلمانوں کو چار چاند لگ جائیں گے اور اسلام ترقی کرے گا۔ یہ تو خوش خلق کے بارے میں بتلائے تھے۔ حسن الخلقی نصف الدین، رحم نہ کرنے کا نتیجہ، یعنی رحم کرنا اگر نہیں کریں گے تو بہت برا انجام ہوتا ہے۔
من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا تو اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر لوگ مہربان ہو، لوگ اچھے طریقے سے کریں، اللہ آپ پر مہربان ہو، تو آپ لوگوں پر مہربانی کرو تو پھر آپ پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوگا۔ کرو تم مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش برین پر۔ تو یہ رحم کرنا بہت ضروری ہے۔ خاص طور پر اساتذہ کرام، آپ لوگوں کے کام کی بات کرتا ہوں، بچوں پہ بہت زیادہ رحم کرنا، بچوں کو علم دین کی طرف راغب کرنا ہے تو ان کو اچھے انداز سے، محبت سے، پیار سے، نرمی کے ساتھ ان کو کھینچو۔ یعنی ایسا یہ ہونا کہ بچہ جو ہے نا مدرسے کو آنے کے لیے تڑپنا، بے چین ہونا، مول صاحب آئے تو خوش ہو جانا، جیسے گھر میں باوا آئے تو جیسے بچے خوش ہوتے، مول صاحب آ رہے ہیں بولے تو مول صاحب کی مہربانی کی وجہ سے بچہ خوشی کا اظہار کرنا۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، مول صاحب آ رہے ہیں بولے تو بچے جا کے چھپ جاتے، پڑھنے کے لیے نہیں آتے، روتے، زبردستی کھینچ کے لا کے بٹھانا پڑتا۔ تو یہ کیوں؟ وہ ایک ہیبت، ڈر جو ہے نا بچے کے دل میں بڑھ جاتا۔ تو مہربانی کے ساتھ آپ بچوں کو پڑھا تو بچے آپ کے قریب ہوتے ہیں اور اچھی طریقے سے پڑھتے ہیں۔ معاف نہ کرنے کا، معاف کرنے کا فائدہ، معاف کرنے کا فائدہ، خیر المال العفو، خیر المال العفو، خیر المال العفو، معاف کرنا بڑی دولت ہے۔ آپ معاف کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جاتا ہے۔ غرور کا نتیجہ، من تکبر وضعہ اللہ، من تکبر وضعہ اللہ، جو غرور کرتا ہے اللہ اس کو گرا دیتا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو، اللہ کچھ چیزیں، کچھ صلاحیتیں آپ میں دیا ہے تو اللہ کا شکر بجا لاؤ، دوسروں پر فخر مت کرو۔ یعنی غرور اپنی بڑائی جتانے کے لیے اللہ نہیں دیا، بلکہ آپ کے اندر جو خوبیاں ہیں اس کو کام میں لاتے ہوئے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ تو اللہ آپ سے راضی ہوتا ہے۔ عاجزی کی برکت، من تواضع للہ رفعہ اللہ، من تواضع للہ رفعہ اللہ، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ زیادہ ہنسی کا نقصان، یعنی یہ اچھی چیز نہیں ہے زیادہ ہنسنا، اور خاص طور پر لوگ کھلکھلا کے، قہقہے لگا کے، لوٹ لوٹ کے ہنستے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تبسم فرماتے تھے، بہت زیادہ آواز سے قہقہے لگا کے ہنستے نہیں تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تبسم فرمانا، کبھی بہت زیادہ ہنسی ظاہر کیے تو 4 دانتوں کے بعد کے جو دانت ہے، کوچلی کے دانت ہیں، اس کے بعد کے دانت یہ ظاہر ہوتے تھے، جس کو ہنسی کے دانت کہتے ہیں۔ تو زیادہ ہنسنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اس کے بارے میں لکھتے ہیں، کثرت الضحک تمیت القلب، کثرت الضحک تمیت القلب، کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے، زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔